نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم عزیز دوست اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس 2-2.5 سال کے اندر جو ہے وہ عوام بڑی مشکلات کے ساتھ اپنا زندگی گزار رہے ہے اور معیشت بھی جو ہے وہ بالکل لو ہو گئی ہے، زیرو ہو گئی ہے پاکستان کی۔ اسی طرح پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ ریلیف نہیں دیا گیا ہے، جیسا کہ حکومت نے جو وعدے شروع کے اندر کی تھی اس میں سے ایک وعدہ بھی جو ہے اب تک پورا نہیں ہوا ہے، اور عوام جو ہے روز مرہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ روٹین کے مطابق جو ہے وہ کبھی اسلام آباد کے روڈوں پر اور کبھی جو ہے وہ لاہور اور کراچی کے روڈوں پر نکل رہی ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے، اور حکومت کی جو ناکامیاں ہے وہ اپنی ناکامیوں کا اعتراف بھی نہیں کرتی، لیکن عوام جو ہے ان کی ناکامیوں کے ثبوت کے طور پر کھڑی رہتی ہے کہ یہ حکومت کی ناکامی ہے۔ اس بنیاد پر میں آپ حضرات کو کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ اس پاکستان میں جس وقت سے یہ حکومت آئی ہے، پاکستان کے عوام بڑی تکلیف کے سامنے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا گزارا کہاں پر ہو رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں۔ اسی طرح جو یتیم ہے، لاچار ہے، فقراء ہے، وہ تو ایک وقت کی کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ روڈوں پر نکل کر، بازاروں میں نکل کر وہ مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جو باعزت لوگ تھے وہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں اس حکومت کے اندر۔ تو یہ سارے ناکامیاں جو ہے، نااہلیہ جو ہے اس حکومت کی طرف سے ہے کہ وہ اپنے عوام کو کس طریقے سے جو ہے وہ ریلیف دے، اور حکومت جو ہے وہ اپنے مزوں کے اندر جو ہے مبتلا ہے، اپنے عیش و عشرت میں مبتلا ہے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کے آقا جو ہے خوش ہو، اور پاکستان کے اندر ان کے آقاؤں کے ایجنڈے کو جو ہے وہ سربلند کیا جائے، اور پاکستان میں جو ہے مذہبی نفرت امیز جو ہے وہ عام کیا جائے، اور علماء اور عوام کو آپس میں لڑایا جائے، اور جو اسلام پسند لوگ ہیں، جو عوام جس کے اندر اسلام کا درد ہے، اسلام کی محبت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اس کو کس طریقے سے ان کے دلوں سے جو ہے وہ محبت کو نکالا جائے، اسلام سے ان کو دور کیا جائے، تاکہ ان کے اوپر جو اللہ رب العزت کی طرف سے مدد اور نصرت آتی ہے وہ رک جائے۔ لیکن بہرحال حکومت کی سب سازشوں کے باوجود الحمدللہ عوام جو ہے اس بات پر متفق ہے کہ اسلام ہمارا سلامتی والا دین ہے، اسلام سلامتی لاتی ہے، اسلام جو ہے امن کا پیغام لاتی ہے، اسلام جو ہے وہ آپس میں بھائی چارے کا پیغام لاتی ہے، اسلام جو ہے وہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کا پیغام لاتی ہے، اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آئی ہے۔ اسی طرح ہمارا جتنی بھی ہماری مسلمان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سب کا مرکز جو ہے، ان سب کا مرکز حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور ان کی محبت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کا عقیدہ خاتم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ ہمارا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حکومت کو بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ وہ کہیں بھی اپنے آقا اور اجداد کے جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ ہم انشاءاللہ ناکام کریں گے، بلکہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، روز مرہ کچھ ایسی ملا حضرات بھی ہے جنہیں ہم ضمیر فروش ملا کہتے ہیں،
جو پیسوں کی دنیا کی مال اور متاع کی لالچ میں آ کر وہ اپنی ایمان بیچ چکے ہیں اور روزمرہ علماء کے درمیان اختلاف اور افتراق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حکومت کے پیسوں پر ناچ رہے ہیں، تو ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ یہ پیسے جو ہے آج ہے کل نہیں ہے، یہ جو پیسوں کی عزت ہے آج ہے کل نہیں ہے، یہ جو مال ہے آپ کے پاس آج ہے کل نہیں ہے، کل کس کے پاس جاؤ گے؟ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو عزت دیتا ہے اس کے پاس چلے جاؤ تو وہ آپ کو انشاءاللہ مال بھی ان سے مانگا جائے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہ حکومت تمہاری کیا کرے گی اور کب تک یہ رہے گی؟ تمہاری عزت کب تک اس پیسوں کے اندر ہوگی؟ تو میں ان ملاؤں کو کہتا ہوں کہ تم افتراق کی بجائے آپ اگر ان علماء کو ملا لیتے، اگر آپ ان علماء کے دست و بازو بنتے، آپ ان عوام کے جو ہے وہ ان عوام کو مضبوط کرتے اور ان عوام کو بتاتے کہ اس حکومت کی ناکامیاں ہیں، عوام کی درد میں شریک ہوتے، عوام کی تکلیف میں اگر شریک ہوتے، آپ تو عوام کی زخموں پر نمک لگا رہے ہو، نہ کہ عوام کے زخموں پر مرہم لگایا جائے۔ حالانکہ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ عوام کے زخموں پر مرہم لگایا جائے، ان کے درد اور تکلیف میں شریک ہو، لیکن یہ ضمیر فروش ملا جو ہے، جن کا میں نام لینا اپنے زبان سے مناسب نہیں سمجھتا، لیکن وہ عوام کو تکلیف دے رہے ہیں اور اس حکومت کے ساتھ ہے جو حکومت اپنے کاموں میں اپنے وعدوں میں جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں، وہ اپنے نااہلیت کا اعتراف نہیں کر رہی، لیکن عوام ان کو دلا رہی ہے، عوام ان کو بتا رہی ہے کہ تم نااہل ہو چکے ہو اور کسی کی کندھوں پر آئے ہے۔ تو ایسی حکومت کے اندر ہمیں یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے عوام کو کس طریقے سے اب مضبوط کرو گے؟ آپ نے تو معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور ان ضمیر فروش ملاؤں نے تو آپ کے ساتھ دے کر آپ کو مضبوط نہیں کیا اور نہیں آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ جو ایک علماء جو حق پر کھڑے ہیں، ڈٹ کر علماء حق پر کھڑے ہیں اور جو عوام کی دفاع کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، اسلام اور دین کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ان کو ناکام کر کے دکھائے۔ لیکن اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے جو حق پر ہوتا ہے، اور حق پر یہی علماء ہے جو اسلام کے لیے، جو دین کے لیے، جو عوام کے لیے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے ایک پیش پر کھڑی ہے۔ اور میں حکومت پاکستان جیسے کہ جناب عمران خان نیازی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی جو ہے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور کبھی نظام جب بات آتی ہے تو امریکہ کی، کبھی جو ہے وہ ایران کے، اور کبھی چین کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے ایک بات پر پکا رہے، لیکن نہیں، کیونکہ دو رنگی چوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ آپ کے آباء اور اجداد نے جو طریقہ آپ کو سکھایا ہے اسی طریقے پر آپ پابند ہیں، کیونکہ وہ آپ کے آباء و اجداد بھی ایک طریقے پر نہیں رہے ہیں۔ جہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، جہاں پر ساری زندگی گزاری ہے، ان انگریز کا وتیرہ بھی یہی ہے، انگریز کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک پیج پر کبھی نہیں رہتے۔ ان کو ہمارے اکابرین نے الحمدللہ اس ملک پاکستان سے بھگائے ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ تم بھی اس ملک سے جو ہے وہ جا کر اپنی ناکامی کو جو ہے وہ واضح کرو گے۔ جیسے آپ نے ایک اعتراف تو کر دیا ہے کہ میں نے فنڈنگ کی ہے امریکہ سے، لیکن اب انشاءاللہ وہ مدد اور نصرت کی ہم انتظار کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، کہ وہ آپ یہ بھی جو ہے وہ اپنے منہ سے اعتراف کرو گے کہ ہمیں فنڈنگ امریکہ اور یہودیت سے بھی ہوئی ہے، اسرائیلیت سے بھی ہوئی ہے، ہندوؤں سے بھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے اور ہم اس وقت کے انتظار میں رہیں گے۔ جیسے کہ شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں، اب علماء پر، طلباء پر الزامات لگا رہے ہیں،
تو میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں اپنی اس غلیظ زبان سے علماء و طلباء کا نام مت لیں۔ اپنے آپ کو وزیر داخلہ کہتا ہے، جو بھی کہتا ہے، ہم تمہیں نہ وزیر داخلہ مانتے ہیں اور نہ کچھ مانتے ہیں، ہم پاکستان کے ہیں، پاکستان کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ اس کی نظریاتی حفاظت کے لیے جو ہے وہ آخری سانس تک لڑتے رہیں گے، مرتے دم تک لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اگر ہماری ضرورت پڑی ملک کی دفاع کے لیے تو ہم اپنے پاکستان کے پاک فوج کے شانہ بشانے کھڑے ہو کر اس ملک کی بھی دفاع کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اور تم جو لوگ ہیں، اگر اللہ نہ کرے ملک پاکستان پر ایسے حالات آ جائے جس وقت جو ہے ناساز حالت ہو، تو یہی لوگ ہوں گے جو عہدوں کے اندر ہے، جو وزیر داخلہ، وزیر اعظم، یہی ایم این اے اور ایم پی اے، یہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ گھر وغیرہ اور اپنے جو ہے وہ جو بنگلے وغیرہ باہر ملکوں میں بنائے ہیں، پھر یہ باہر ملکوں میں بھاگ جائیں گے۔ یہ پھر کہاں ہے پاکستان میں رہنے؟ یہ پاکستان تو ان کے لیے صرف قبرستان ہے کہ وہاں پر مرے اور قبرستان میں ان کو دفن کیا جائے۔ یہ تو عیش و عشرت کے لیے یہاں پر ہے۔ تو میں ان نوجوانوں سے اور ان اپنے دوست احبابوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے جو ہے وہ عقل سے کام لیں، اپنی ہوش سے کام لیں، کہ علماء کی پگڑیاں اچھالنے چھوڑ دیں اور ان ضمیر فروش ملاؤں کو جو ہے وہ بے نقاب کریں، جو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ غیروں کی ایجنٹی کے لیے اور عوام کے زخموں پر نمک جو ہے وہ لگا رہے ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے، نہ کہ بجائے کہ آپ جو ہے ان علماء کی پگڑیاں اچھالیں جو حق پر کھڑے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتہ نہیں کہ قائد جمعیت کے پیچھے جو ہے وہ کتنے علماء ہیں، وہ کتنے علماء کے جو ہے سربراہ ہے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کتنے بڑے علماء ہیں، ایک پیش پر کھڑے ہیں۔ تو یہ اگر میں غلط ہوں اور غلط ہے، دوسرا غلط ہے، تو یہ ہزاروں علماء کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے عقل دیا، اس عقل سے سوچنا چاہیے۔ یہ بری بات ہے کہ آپ کسی علماء کی پگڑیاں اچھالیں اور کسی علماء کی دل سے آپ کو جو ہے بد دعا نکلی، کتنی بری بات ہے۔ آپ ہی کی زندگی تباہ ہوگی۔ ہمیں آپ کے لیے فکر مند ہے آپ حضرات کے لیے کہ آپ کی جو ایمان ہے وہ خطرے میں نہ پڑے، آپ کی زندگی خطرے میں نہ پڑے، آپ کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جو ہے وہ ایسے حالات میں نہ ہو کہ آپ جو ہے آپ کو پیچھے کی طرف سے دھکا دے کر جو ہے وہ جہنم میں پھینکا جائے۔ تو ایسے اوقات میں جو ہے ان علماء کے ساتھ دیجیے، اور یہ علماء جو ہے آپ ہی کے لیے جو ہے درد دل رکھتے ہیں، آپ ہی کے لیے خیر خواہ ہے۔ تو میں ان گزارشات پر اکتفا کروں گا۔ انشاءاللہ امید ہے سارے ساتھی جو سننے والے ہیں، جن کو پسند آئے لائک کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔